الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تفہیم شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم عقائد سے متعلقہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور عقیدے سے متعلقہ جو ضروری امور ہیں انشاءاللہ اس پر کلام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عقیدے کی شرعی اور لغوی تعریف اگر ہم سمجھ لیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عقیدے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدے کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ما یقصد فیہ نفس الاعتقادی دون العمل، عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں اعتقاد کا، کسی کی ذہنی فکر کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس کا قصد کیا جاتا ہے، اور عمل کا اس میں کسی قسم کا کوئی قصد نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، انسان کچھ اپنے ذہنی طور پر کچھ اعتقادات بنا لیتا ہے، کچھ اس کے اپنے نظریات بن جاتے ہیں جس کا تعلق صرف ہماری سوچ و فکر سے ہوتا ہے۔ تو عقیدے کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا یہ بھی ایک عمل ہے، ہم نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہم کاروباری معاملات کرتے ہیں، یہ وہ امور ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اور عقیدے کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی فکر کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا عمل تو اچھا ہے لیکن اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ میں خرابی پائی جاتی ہے۔ تو عقیدہ سمپل یہ ہے کہ ہماری فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ہمارے ذہنی طور پر کیا نظریات ہم نے قائم کیے ہیں اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مصباح اللغات کے اندر عقیدے کی لغوی وضاحت کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ چیز کہ جس پر انسان کو پختہ یقین ہو اور اس کو اپنے دین میں شامل کر لیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر جو پختہ یقین ہے اس کی وضاحت علماء متکلمین نے، یعنی وہ علماء کے جن کا تعلق عقائد سے ہے، انہوں نے کچھ اس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ پختہ یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ انسان کو کوئی سامنے دلیل بھی دے رہا ہو تب بھی اس کے یقین کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد پیدا نہ ہو، کوئی شک پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے باہر جو ہے وہ رات کا وقت ہو رہا ہے تو آپ کو یہ یقین حاصل ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن، آپ کی فکر یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کی فکر میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، راسخ ہو گئی ہے کہ اس وقت باہر رات ہو رہی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو آ کر یہ سمجھانے کی کوشش کرے اور اس پر دلائل دے کہ نہیں اس وقت رات نہیں دن ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنے یقین کے اوپر اتنا زبردست، آپ کی اس یقین کے اندر اتنی پختگی ہے کہ کوئی آ کر دلیل بھی دے رہا ہو تب بھی آپ اس دلیل کی وجہ سے شک کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایسے یقین کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ جب یہ یقین ہمارے دین کا حصہ بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دینی اعتقاد ہے، دینی عقیدہ ہے۔ اب دینی اعتقاد کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ جو دو طرح کے عقیدے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان دو طرح کے یقین کو اختیار کر لیں اور اس طریقے سے پختہ یقین اختیار کر لیں تو ہم وہ دینی اعتقاد کہلاتے ہیں۔ تو دینی اعتبار سے عقیدے کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کہلاتا ہے عقیدہ اسلام، اور اس کی جمع اگر آپ کر لیں تو عقائد اسلام، اور ایک ہوتا ہے عقیدہ اہل سنت یا عقائد اہل سنت۔ ان دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی پختہ یقین جو ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے، ہماری وہ فکر جو ہمارے دین میں شامل ہے، وہ اگر ایسی فکر ہے، ایسی سوچ ہے، ایسی پختگی جو دین کی طرف سے ہم پر لازم ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد یعنی وہ پختگی جب یقین کے اندر آ جائے گی تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و تردد ہوگا تو انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ اسلام۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا پختہ یقین ہے۔ اب اگر آ کر کوئی شخص ہمیں اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرے، ہمیں اس میں شک کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی اس دلیل کو رد کریں، اور دلیل کو رد کرنے کے بعد، اس کی دلیل کو چھوڑ دینے کے بعد اپنے یقین کے اندر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ تو جب تک ہمارا یہ یقین پختہ رہے گا،
ہم دائرہ اسلام میں داخل رہیں گے اور یہ عقیدہ اسلامی کہلائے گا یا عقیدہ اسلام کہلائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا اس دنیا میں جلوہ افروز نہ ہونا اور نہ ہو سکنا، اس کا امکان بھی نہ ہونا، یہ ہمیں یقین ہے۔ اور جب یہ یقین ہمارے دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی کہیں گے عقیدہ اسلام۔ جہاں اس یقین کے اندر شک و تردد آ جائے، جہاں پر یہ بات آ جائے کہ ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نبی آ جائے لیکن پھر بھی خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ جو گفتگو ہیں یہ یقین کے اندر شک پیدا کرنے والی گفتگو ہے، یہ یقین کے اندر تشکیک ڈال رہی ہے، شک پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کا یقین جیسے ہی شک کے اندر مبتلا ہوگا، اس یقین کے اندر جیسے ہی کمی آئے گی تو انسان دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ تو ایسے عقائد کو کہا جاتا ہے عقائد اسلام۔ اسی طرح کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں شمولیت کے بعد اپنے عقیدے کو گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے جن میں سے ایک ہی جنتی ہوگا، بقیہ سارے جہنمی ہوں گے۔ تو وہ جو سارے جہنمی ہوں گے ان میں سے بعض تو ایسے ہوں گے کہ جو حد کفر تک پہنچ چکے ہوں گے، انہوں نے عقائد اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں نکلے لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے عقائد کے اندر خرابی پیدا کی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے امت کے وہ کون سا ایسا گروہ ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں وہ عقائد کے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری یا کامل اتباع کے لیے ضروری ہیں، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو گویا ہم سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اہل سنت۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت ھکذا، کہ جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت اس طرح سایہ فگن ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر علماء نے یہ کہا کہ ایک جو سنت پر عمل کریں وہ اہل سنت، جو جماعت کی پیروی کریں وہ اہل جماعت۔ ان دونوں الفاظ کو ملا کر اہل سنت و جماعت کے لقب سے ایک خاص طبقے کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر رہا ہے۔ اس کے عقائد وہ عقائد ہیں کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہیں۔ تو جو ایسے عقائد ہیں، ایسے یقین کہ جو ہمیں اس جماعت میں شامل کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے اندر شامل کریں، اس کو کہا جاتا ہے عقائد اہل سنت۔ اور اگر ان کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل ماننا۔ یہ جمہور اہل سنت کا مذہب ہے، جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، اور آپ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند درجہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ جماعت سے جدا ہو رہا ہے، اور اگر وہ اس میں کسی قسم کے شک کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ جماعت سے جدا ہونے والا ہے، اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ لیکن صرف اس فضیلت کے انکار کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو گمراہ کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو پھر ہم بدعتی بھی کہہ سکتے ہیں، گمراہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اہل سنت سے خارج کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدہ ایک پختہ یقین کا نام ہے، اور اگر یہ یقین دین میں شمولیت کے لیے ضروری ہو تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ اسلام یا عقائد اسلام، اور اگر وہ یقین دین میں شمولیت کے بعد اپنے عقیدے کو خرابی سے بچانے کے لیے ضروری ہو، اس کے اندر بگاڑ سے بچانے کے لیے ضروری ہو، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت۔ پھر اس کے بعد اگر ہم عقیدے کے دلائل دیکھیں تو عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ 4 دلائل سے ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل ایسی ہوگی جس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی دلیل ہے قرآن، دوسری حدیث ہے، تیسری ہے سواد اعظم، اور چوتھی جو ہے وہ عقل سلیم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہدایت کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کو ہدایت فراہم کرنے والی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ھدی للناس، اس ساری انسانیت کو ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ اور بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ہدایت ہونے کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ قرآن کس طریقے سے ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے
اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف متوجہ ہونا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول تمہیں جو کچھ عطا کریں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں یہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بنیادی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کے بعد جو تیسری دلیل ہے وہ سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم کا مطلب ہے، سواد ہوتا ہے جماعت کو کہتے ہیں، اور اعظم کا مطلب بڑی جماعت۔ یہاں پہ جو بڑی جماعت مراد ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کریں۔ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی عقیدہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا یہ عقیدہ ہے، اور پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ عقیدہ آپ کا کیوں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑی جماعت ہے جو اس عقیدے کو فالو کرتی ہے، لہٰذا میں اس میں چلنا ہوں۔ اور اس بڑی جماعت کے اندر صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، اور جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان 1400 سالوں کے اندر، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ان سب کو دیکھا جائے گا کہ ان کے نظریات کیا تھے، اور موجودہ دور کے اندر جو لوگ ہیں ان میں کون ایسا ہے کہ جو اس جماعت کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سواد اعظم۔ اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ ابدا، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، پھر جب تم امت کے اندر کوئی اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے کوئی نتیجہ نکالتا ہے تو وہ نتیجہ اس نے جو مرتب کیا ہے، قرآن کامل کتاب ہے، قرآن ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے، سرکار کے فرامین بڑے عالی شان ہیں، وہ بھی ہدایت کے حصول کا ایک سبب ہیں، لیکن اس سے نتیجہ نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کے اندر کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے نتائج نکالے، اور نتائج نکالنے کے بعد جب تم دیکھو کہ کوئی اختلاف پایا جا رہا ہے، ایک نے کچھ اور نتیجہ نکالا، دوسرے نے کچھ اور نتیجہ نکالا، تو یہ جو نتائج کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ اب اپنے نتیجے کو اس بڑی جماعت کے ساتھ پیش کرو، اگر تمہارا وہ نتیجہ بڑی جماعت کے مطابق ہے تو اس کو اختیار کر لو، اور اگر وہ بڑی جماعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اپنی نتیجے کو چھوڑ کر اس بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ فعلیکم بالسواد الاعظم۔ اس کے بعد جو چوتھی دلیل ہے وہ عقل سلیم ہے۔ عقل سلیم کا مطلب یہ کہ انسان کی جو سوچ اور فکر ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نور عطا فرمایا کہ جس نور کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا ہے، اور یہ عقل سلیم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ اب یہ نقص یا تو بعض اوقات عمر کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے بہت چھوٹا بچہ ہو اس کی عقل جو ہے اس کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بہت بوڑھا ہو تو اس کی عقل کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خارجی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس پر غالب آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل کے اندر نقص آ جاتا ہے، محبت بہت زیادہ غالب ہو جائے تو عقل کے اندر نقص آ جاتا ہے۔ یہ سارے عوارضات سے پاک عقل، یعنی منصفانہ عقل جس کو کہتے ہیں، وہ ہے عقل سلیم۔ یہ عقل سلیم کو دلیل اس لیے قرار دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر مسلمانوں کو یا دیگر لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلیل بیان فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نفیس انداز سے ہمیں بیان فرمایا کہ تم ایک عام نظام کو بھی اگر دیکھتے ہو تو وہاں پر عام نظام چلانے کے لیے جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ملک کا پرائم منسٹر ایک ہوگا، صدر ایک ہوگا، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر سربراہی بھی کسی ایک کی ہی ہوتی ہے، خاندان کے اندر بھی سربراہی کسی ایک کی ہوتی ہے، اور جہاں پر نظام کو چلانے والے کثیر افراد ہو تو وہاں تباہی ہو جاتی ہے، وہاں پہ نظام اچھا نہیں چلتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تم مشاہدہ کرتے ہو، اب اسی مشاہدے کو سامنے رکھو اور زمین اور آسمان کے نظام کو دیکھو کتنے منظم انداز سے چل رہا ہے۔ یہ منظم انداز سے زمین و آسمان کا چلنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو جس طرح دنیا کے نظام تمہارے تباہ ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ زمین و آسمان کا نظام بھی تباہ ہو جاتا۔ تو یہ عقل دلیل کو ثابت، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ 4 دلائل ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید آگے گفتگو کریں گے کہ عقیدے کو یہ دلائل کی بیان کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس سے ہمیں کس طرح نتیجہ مرتب کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی کلام کریں گے۔ اب آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا کلام کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال جو آج ہمارے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے وہ یہ ہے کہ باہر ملک سے ایک عالم دین آئے ہیں وہ بڑے مستند، دیگر علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، لیکن ان عالم صاحب کی جو ہے وہ داڑھی ایک مٹھی نہیں ہے۔ اب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ اگر کوئی مستند عالم دین ہے، خصوصاً بیرون ملک سے جو آتے ہیں، شافعی علماء ہوتے ہیں یا دیگر وہاں پر شام وغیرہ کی طرف جو علماء رہتے ہیں، وہ مستند ہوتے ہیں لیکن وہ اس موقف کے قائل نہیں ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ہمارے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن اس میں اختلاف کی گنجائش ضرور موجود ہے۔ تو اگر کوئی مستند عالم دین ہے جن کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے موقف اختیار کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، وہ مستند ہیں، تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا حالت حمل میں عورت کو طلاق ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، حالت حمل میں بھی عورت کو بالکل طلاق ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طلاق کی عدت بیان کرتے ہوئے مختلف عدتیں بیان کی۔ اس میں حمل والی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی عدت یہ بیان فرمائی کہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حمل والی عورتوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دیں، یعنی جب ان کے یہاں پہ پیدائش ہو جائے گی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ حمل والی عورت کو طلاق ہو سکتی، تبھی وہ عدت بھی گزارے گی۔ اب چاہے وہ حمل والی عورت فوتگی کی عدت گزار رہی ہو یا طلاق کی عدت گزار رہی ہو، دونوں کی مدت یہی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب یہ بچے کی جو ولادت ہوگی اس میں چاہے وہ بچے کی ولادت 1 دن کے بعد ہو جائے، لمحے بھر کے بعد ہو جائے، تب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی عدت کو مکمل کرے، اور فوراً ختم کر دے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر 9 مہینے کے بعد اس کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوگی تو 9 مہینے کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ حالت عمل میں کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، حالت عمل میں نکاح کی جو ہے نا وہ صرف 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو معاذ اللہ کسی نے کوئی زنا کیا تھا اور اس سے حمل ٹھہر گیا، اب وہ نکاح کر رہی ہے، یا شوہر نے طلاق بائن دی تھی اور طلاق بائن دی اور اس کے بعد جو ہے وہ اب رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں شوہر نے الفاظ طلاق ادا کیے اور فوراً عورت جو ہے وہ نکاح سے باہر نکل گئی، چاہے عدت مکمل ہو یا نہ ہو۔ تو عدت کی تکمیل سے پہلے بھی عورت نکاح سے باہر نکل جاتی ہے طلاق بائن کے اندر۔ پھر اس صورت میں اگر شوہر کو رجوع کرنا ہو اور تو رجوع جو ہے وہ نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان 2 صورتوں میں یہ ہے کہ حمل والی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر زنا نہیں کیا تھا اور جائز بچہ تھا اور اس شوہر کا نہیں کسی اور کا ہے، تو وہ تو پھر اس کی عدت ہی ختم نہیں ہوگی، کہ اگر کسی اور کا حمل ہے اور کسی اور کا بچہ بھی حمل کے اندر موجود ہے تو جب تک وہ پیدا نہیں ہو جائے گا عدت ختم نہیں ہوگی اور عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حمل کی صورتیں میں نکاح کی یہ 2 صورتیں بن سکتی ہیں کہ یا تو معاذ اللہ زنا ہو یا پھر یہ شوہر جو ہے وہ اس نے طلاق دی ہو اور یہ واپس یہی رجوع کرنا چاہ رہا ہو، تو یہ 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو بالکل رجوع بھی کر سکتا ہے، تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زنا کی بعد حمل ٹھہرا ہے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ نکاح تو اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر تفصیل یہ ہے کہ اگر اسی شخص نے جس نے زنا کیا تھا وہی نکاح کر رہا ہے اور پھر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو وہ تعلق بھی قائم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زنا کسی اور نے کیا ہے اور نکاح کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے تو نکاح اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو شوہر جو نکاح کر رہا ہے اس کو تعلق قائم کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ وہ عورت کے یہاں پر بچے کی ولادت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ دوسرے شخص کا حمل ہے۔
تو لہٰذا اب عدت تو ہے نہیں، تو لہٰذا اس سے نکاح ہو جائے گا، لیکن تعلق قائم کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ نماز کے دوران کچھ غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ غلطی ایسی تھی کہ جس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر غلطی جو ایسی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت کے اندر تبت یدا پڑھ لی۔ تو اب یہ جو تبت یدا پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت کے اندر، تو یہ قرآن کی ترتیب الٹی ہو گئی، تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی غلطی کی تھی اور اس پر سجدہ سہو کر لیا، تو کیا اب نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سہو پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی نماز کے اندر سہو ہو اس وقت آپ سجدہ کر لیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی کسی نے سجدہ کر لیا، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی اور اس وجہ سے اس پہ کوئی فرق مرتب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بھی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر شوہر مذاق میں بیوی سے کہے کہ تم جو ہے وہ فجر کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ تم، مطلب کوئی ایسی سینیریو چل رہا تھا اور شوہر اس کے اندر یہ کہہ دے کہ یار تم جو ہے نا وہ روزہ رکھا ہوا ہے تم نے، تو ناشتہ کرنے کے بعد ہی نیت کر لیتی، تو کیا یہ کوئی کفریہ جملہ تو نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ ہے اصل میں جو شریعت کا حکم ہے، اور وہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی صبح صادق کے وقت روزہ نہ رکھ سکے، صبح صادق کے وقت نیت نہ کر سکے یا رات میں نیت نہ کر سکے، تو وہ بعد میں نیت کر سکتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اس نے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تو اب یہ یہاں پر مزاح کے اندر شوہر جو ہے وہ اس حکم شرع کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم ناشتہ کر لیتی تو ناشتہ کرنے کے بعد نیت کر لیتی، یہ زیادہ اچھا ہوتا، تو اس کو مزاحن کہہ رہا ہے، لہٰذا اس پر بہت احتیاط یہ ہے کہ انسان احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کر لے۔ اگرچہ یہ جملہ صراحتاً کفر نہیں ہے، لیکن اس میں بہرحال ایک حکم شرع کی طرف مزاح کی نسبت ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی غیر مناسب ہے کہ شریعت کے اس طرح کے احکام کو ہم مزاحن شامل کر لیں اپنی گفتگو کے اندر، تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کر لیں، لیکن یہ جملہ کفریہ نہیں ہے، اس سے پھر بھی اجتناب کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے مزید سوالات اور عقیدے سے متعلقہ مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔